پانی زندگی ہے، پانی زندگی بچاتا ہے۔ خشک سالی کی وجہ سے چولستان اور تھر میں اس وقت خشک سالی کی صورت پیدا ہو گئی ہے، جس سے عوام شدید مشکلات سے دوچار ہو گئی ہے۔ ایسے میں صحرائے چولستان اور تھر میں امدادی کام تیزی سے جاری ہیں۔ خدمت خلق سوسائٹی ہیل ہمیشہ خدمت خلق کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ چولستان میں خشک سالی کی خبر سنتے ہی خدمت خلق سوسائٹی کے صدر حافظ عبدالباسط اور عبدالغفار سلفی نے امدادی کاموں میں حصہ لینے کے لیے صحرائے چولستان کا دورہ کیا اور مختلف NGOز سے رابطہ کیا۔ اس وقت صحرائے چولستان میں خدمت خلق سوسائٹی ہیل کی جانب سے مختلف پروجیکٹ جاری ہیں، جن میں سب سے بڑا پروجیکٹ نلکے لگانا ہے۔ ہینڈ پمپ یعنی نلکوں سے لوگوں میں پانی مل رہا ہے۔ اس وقت متعدد مقامات پر نلکے لگائے جا چکے ہیں۔ گزشتہ روز حافظ عبدالباسط اور حافظ عبدالغفار سلفی نے میڈیا بریفنگ کے دوران بتایا کہ ضرورت اس عملی کی ہے کہ مخیر حضرات بڑھ چڑھ کر امدادی کاموں میں حصہ لیں تاکہ علاقہ میں پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکے، لوگوں کو پانی مل سکے۔ کسی کو پانی فراہم کرنا بہت بڑی نیکی ہے، جس کی قرآن و حدیث میں بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بدقسمتی سے لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے، لیکن اب چونکہ صحرائے چولستان میں پانی کی کمی کی وجہ سے مواد ہو رہی ہیں، ایسے میں ہم سب کا فرض ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر امدادی کاموں میں حصہ لیں اور چولستان کے بھائیوں کی خدمت کر سکیں۔ متعدد NGOز چولستان میں کام کر رہی ہیں، سب اپنی مدد کے تحت مختلف کاموں میں حصہ لے رہی ہیں۔ پانی کی فراہمی بہت بڑا مقصد ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، اور پانی کی فراہمی کے لیے ہینڈ پمپ لگائے جا سکتے ہیں و دیگر طریقوں سے پانی فراہم کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلہ میں صدر حافظ عبدالباسط نے بتایا کہ ہم کام کر رہے ہیں اس طرح کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس۔ خدمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے۔ خدمت خلق سوسائٹی ہیل کے نمائندے کی حیثیت سے میں آج آپ کے سامنے چند گزارشات کروں گا۔ خدمت خلق سوسائٹی ہم نے جب کرونا کی آفت آئی تھی اس وقت ہم نے یہ شروع کیا تھا۔ اس وقت ہم نے جو مزدور اور غریب عوام تھی ان کے لیے راشن کا جو بندوبست کیا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے صفائی کا مہم کا آغاز کیا، اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل کیمپ لگائے، صحت کے حوالے سے اویئرنیس ہم نے جو وہ دی، اور جو غریب مسکین لوگ تھے ان کی دوائیوں کا بندوبست کیا۔ اور اس وقت جو سب سے مین صورتحال ہے وہ یہ کہ بارشوں کا سلسلہ رکا ہوا ہے، خصوصاً چولستان اور جو گرم علاقے ہیں تھر سائڈ پہ، وہاں پانی کی شدید کمی ہے، وہاں پر جانور مر رہے ہیں، انسان پیاس میں تڑپ رہے ہیں۔ تو اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے خدمت خلق سوسائٹی ہیل نے اپنے رفقاء کے ساتھ مل کر اس مشورہ کیا کہ ہم بھی اس خیر کے کام میں حصہ لیں گے۔ تو ہم نے وہاں چولستان دوست احباب سے رابطہ کیا جو ادھر کام کر رہے ہیں، ان سے ساری صورتحال معلوم کی۔ جو انہوں نے ہمیں بتایا، جو صورتحال ہمیں معلوم ہوئی، اس کے بعد ہم نے جو خدمت خلق سوسائٹی ہیل کے ساتھ منسلک افراد ہیں ان کے تعاون سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے یہ عہد کیا کہ ہم انشاءاللہ 5 ہینڈ پمپ جو ہے
وہ مختلف علاقوں میں جہاں بہت ضرورت ہے پانی کی وہ لگائیں گے۔ تو یہ ایک ہفتے کے نوٹس پر ہم نے وہ جو فنڈ ہے وہ اکٹھا کر لیا اور وہ چولستان بھیج دیا۔ تو الحمدللہ آج پہلا بور ادھر شروع ہو چکا ہے اور 3 دن کے اندر انشاءاللہ 5 بور ہینڈ پمپ جو تیار وہ خدمت خلق سوسائٹی حیل کی طرف سے لگیں گے انشاءاللہ۔ تو میری یہ گزارش ہے سب احباب سے جو یہ پیغام سن رہے ہیں کہ اس وقت چولستان کے جو افراد ہیں وہ شدید تکلیف میں ہیں، شدید پریشانی میں ہیں۔ تمام احباب جو طاقت رکھتے ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس موقع پر ایک عظیم موقع ہے عظیم نیکی کو حاصل کرنے کا، پیاسوں کو پانی پلانے کا۔ تو اس خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، چولستان کے بھائیوں کے لیے پانی کی فراہمی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ معاشرے کے اندر قحط سالی کیوں آتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس حوالے سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی بڑے اچھے انداز سے فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس معاشرے کے اندر لوگ زکوٰۃ جیسے فریضے کو ادا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ وہاں سے بارشوں کو روک لیں گے، اور جب بارشیں رک جاتی ہیں اور ان بارشوں کے رکنے کی وجہ سے زمین خشک ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے معاشرے کے اندر جو بہت سی فصلیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی، پھر اس سے قحط سالی اس معاشرے کے اندر ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی سب سے مین وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر قحط سالی کیوں ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر معاشرے کے اندر قحط سالی ہو جائے تو ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اپنے بھائیوں کی ہر لحاظ سے خدمت کرے، جس چیز کی انہیں ضرورت ہے اپنی طاقت کے مطابق انہیں وہ مہیا کرے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا دنیا کے اندر ایک مسلمان اگر اپنے کسی مسلمان کے بھائی کی مشکل کو دور کرتا ہے، اسے اناج کی ضرورت ہے، اسے راشن کی ضرورت ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے، یا اسی طرح اسے پیسے کی ضرورت ہے، اور میں اگر طاقت رکھتا ہوں تو میں اس کو وہ چیزیں مہیا کر دیتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کی مشکلات کو دور فرمائیں گے۔ حالات حاضرہ کے اندر چولستان جیسے علاقہ کے اندر یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ شدید قحط سالی ہے، اور اس قحط سالی کے اندر انہیں بہت سے جو ہے لوگ بھی ہلاک ہوئے اور اسی طرح بہت سے جانور بھی فوت ہوئے۔ تو وہاں پہ پانی کی اشد ضرورت ہے۔ پانی پلانا عظیم صدقہ ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پانی پلاتا ہے وہ ایک عظیم صدقہ کرتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فاحشہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا تو اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی تھی، اللہ نے فرمایا میں اس کو جنت کے اندر بھیجوں گا۔ اگر کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت دے سکتے ہیں تو اشرف المخلوقات کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کچھ عطا فرمائیں گے۔ اور میرا یہ عقیدہ اور میرا یہ ایمان ہے، اگر ہم اس صورت کے اندر چولستان کے لوگوں کو پانی پلائیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حوض کوثر کا جام ضرور نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اپنی طاقت کے مطابق چولستان کے لیے کھڑے ہوں اور وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ پانی میسر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔